میرے پیارے دوستو، غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا؟ ارے بولو، سنا ہے؟ کون کون سنے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے نا؟ تو آج وعدہ کرو، آج وعدہ کرو ان کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ انہوں نے جو دامن پکڑا وہ حضور کا دامن پکڑا صلی اللہ. اب میرے دوستو، پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے توحید کا سبق سکھایا 5 جملوں میں. کتنے جملوں میں؟ 5. اور میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں کہ پیران پیر کے یہ 5 جملے اگر ہمارے بچے یاد کر لے انشاءاللہ توحید کا سمندر ان کے دلوں میں بس جائے گا انشاءاللہ. کتنے جملے بھائی؟ آپ سب لوگ میرا ساتھ دو گے، اس کے بعد ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے. میرے دوستو، یہ 5 جملے اور یہ 5 جملوں کا سبق سکھانے والے کون؟ غوث پاک. کہو کون؟ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 5 جملے. ارے میرے بڑے بھی یاد کریں، میری ماں بہنیں بھی یاد کریں، میرے بچے بھی یاد کریں. یہ 5 جملوں کو یاد کرو اور اپنے دل میں بٹھاؤ. اللہ کی قسم وہ توحید ہوگی کہ اس توحید پر اللہ جنت نصیب کرے گا. سب سے پہلا جملہ ان کا، لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو بلند آواز سے ڈرے تو. ہاں، اتنا پیار محبت سے کہو کہ اللہ ان کی روح کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. کیا فرمایا؟ لا تخف احدا سوى اللہ، لا ترجو احدا سوى اللہ، لا تعتمد احدا سوى اللہ، کل الحوائج الى اللہ. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. 5واں جملہ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. پہلے یہ 4 جملوں کا ترجمہ بڑے بلند آواز سے اور جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ میں کہو. لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو. لا ترجو احدا سوى اللہ، کسی سے امید نہیں، امید کرے تو. امید کس سے؟ لا تعتمد احدا سوى اللہ، کسی پر بھروسہ نہیں، بھروسہ کرے تو. کل الحوائج الى اللہ، ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ یہ 4 جملے ہو گئے میرے پیارے دوستو. توحید. ساتھ میں کہو کیا؟ توحید. کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو اللہ سے. امید نہیں کرنا، کرے تو اللہ سے. بھروسہ نہیں، کرے تو اللہ سے. اور ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. اب 5واں جملہ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار سے ہم لوگوں کو کہا. کتنے پیار سے فرمایا؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمین. پیران پیر نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن مضبوطی سے تھام لے، توحید کے جھنڈے کو اٹھا لے، توحید کو اوڑھنا بچھونا بنا لے. تو توحید توحید فرش پر کرتا جائے گا، اللہ عرش پر جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. تو سب توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. تو میرا ساتھ دو. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہم سب کو روزی دینے والا کون؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. اس لیے کہ جو خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرے، جو خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرے، جو خدا رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلے، جو خدا کسی کو عزیز بناوے تو کسی کو ذلیل بناوے، جو خدا کسی کو امیر بناوے تو کسی کو غریب بناوے، اور جو خدا اگر رات کو رات رکھے تو کوئی طاقت نہیں جو دن بنائے، اور اگر خدا دن کو دن رکھے تو کوئی طاقت نہیں جو رات بنائے. وہ خدا اگر چاہے تو آسمان سے پانی برسائے، اور اگر وہ برسائے تو کوئی روک نہ سکے، اور اگر وہ روکے تو کوئی اتار نہ سکے. یہ وہی خدا ہے جس کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں. کہو بے شک. یہ وہی خدا ہے جس کو ہم عالم الشہادہ کہتے ہیں. کہو بے شک. یہ وہی خدا ہے جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو سلام ہے، جو مومن ہے، جو مہیمن ہے، جو عزیز ہے، جو جبار ہے، جو متکبر ہے، جو خالق ہے، جو باری ہے، جو مصور ہے، جو وہاب ہے، جو تواب ہے، جو غفار ہے. اللہ اپنی اس وحدانیت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. سب توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہم سب کو روزی دینے والا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. ہمارا علام الغیوب کون؟ لا الہ
توحید پر جمیں گے نا انشاءاللہ. یہ توحید سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. اب پوری قوم، مکمل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ تو پہاڑ پہ جا کر اللہ سے باتیں کرتے، تو آپ اللہ سے کہتے کیوں نہیں کہ اللہ پانی برسا، اللہ پانی برسا؟ اس لیے کہ یہاں زمین بھی خشک ہو گئی، سبزہ بھی نہیں اگتا، باغ بھی پورے ویران پڑے ہوئے ہیں، اور سارے بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں. میرے دوستو، قوم میں بارش کا نام و نشان نہیں. اور بارش ایک ایسی چیز ہے، آنے والا پانی ایسی چیز ہے، اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا. سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تو پہاڑ پر جاتے ہو، جا کر اللہ سے پانی مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر. کہو کہاں پر؟ پہاڑ پر. کیا مانگنے جا رہے؟ سب ساتھ میں کہو، کیا مانگنے جا رہے؟ پانی. اور اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب. کہو اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب، بالکل قریب، بالکل قریب. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ فرماتے میں موسیٰ سے باتیں کروں اور موسیٰ مجھ سے باتیں کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ کے سامنے جا کر کہتے اللہ میری قوم پریشان ہے، اے اللہ تو پانی برسا دے. بچے بھی بلبلا رہے ہیں، اور کھیت بھی سوکھ گئے، اور سارے باغ بھی خشک ہو گئے، اے اللہ تو پانی برسا دے. اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ، اپنی رحمت کے صدقے میں پانی برسا دوں گا، اپنی رحمت کے صدقے پانی برسا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو کہا ابھی آئے گی بارش، ابھی آئے گی. اور میرے دوستو پھر دھوم دھام موسلا دھار جو پانی آیا، حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 رات تک جو پانی برسا 3 دن اور 3 رات کے بعد جب پانی رکا، میرے دوستو دیکھا کہ کھیت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. سارا کا سارا پانی آٹومیٹک زمین میں ڈھس گیا. نہ کھیت میں رکا، نہ زمین پر رکا، نہ کوئی سبزہ ہوگا، نہ کوئی باغ میں پھل ہوگا، نہ کوئی باغ میں پھول ہوگا. اب 3 دن تو پانی برسا، ایک اور دن گزر گیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب یہ مکمل قوم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ اللہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ پانی برساوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب لوگ ہو، ابھی تو میں گیا تھا اللہ کے پاس اور اللہ نے کتنے دن پانی برسایا؟ 3 دن اور 3 رات پانی برسایا. اب پھر میرے پاس آ گئے، پھر میں جاؤں اور پھر جا کر اللہ کو کہوں کہ اللہ پانی برسا دے؟ تو پوری قوم نے کہا کہ اللہ نے برسایا تو صحیح، لیکن سبزہ ہوگا نہیں. بھئی سبزہ ہوگا نہیں، یعنی جو پانی کا فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہاڑ پر. بھئی کس کے پاس؟ ارے کہو نا کس کے پاس؟ ساتھ میں کہو کس کے پاس؟ اور بالکل قریب، اللہ کے بالکل قریب. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کو قریب کیا اور چپکے ان کے ساتھ باتیں کی. حضرت موسیٰ پہاڑ پر، اے اللہ پانی برسا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ 3 دن اور 3 رات میں نے پانی برسایا، اب پھر کہتے ہو کہ پانی برسا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے پانی تو برسایا، لیکن زمین تو سوکھی کی سوکھی ہے، کھیت بھی سوکھے ہیں، باغ بھی خشک ہے، نہ کوئی سبزہ اگا ہے، نہ کوئی پھل اگا ہے، نہ کوئی پھول اگا ہے. اے اللہ پانی برسا دے، ایسا پانی برسا دے کہ زمین کو فائدہ بھی ہو جائے. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تو نے مجھ سے کیا مانگا تھا؟ پانی مانگا تھا کہ زمین کا فائدہ مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا حضرت موسیٰ نے؟ ارے کہو نا کیا؟ حضرت موسیٰ نے گردن جھکا کر کہا اللہ مانگا تو پانی تھا. تو کہا میں نے پانی تو دیا، جو تو نے مانگا وہ میں نے دیا. تو نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ زمین بھی باہر لے آئے اور کھیت بھی اپنی پیداوار سامنے لائے. تو نے تو پانی مانگا، میں نے پانی دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ غلطی ہو گئی. کیا فرمایا؟ اللہ غلطی ہو گئی. اب سے پانی مانگوں گا، ساتھ میں سبزے بھی مانگوں گا، پیداوار بھی مانگوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو، جاؤ اب تو پہاڑ سے اتر جاؤ، آئے ہو نا اتر جاؤ، نیچے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے. اللہ نے کہا اپنی قوم کے بڑے 70 آدمیوں کو جمع کرو. 70 کتنے؟ 70 آدمیوں کو جمع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ 70 اور موسیٰ تم 71، تم سب جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ، جتنی لکڑی لا سکتے ہو لے کر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے 70 آدمی اب جنگل میں گئے اور نہ جانے کتنی لکڑیاں لائے اور ساری لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ آگ لگاؤ.
اللہ نے فرمایا موسیٰ جتنی لکڑیاں ہیں سب میں آگ لگاؤ، آگ لگاؤ، لکڑیوں کو بھڑکنے دو، شعلے بھڑکنے دو، اور 3 دن اور 3 رات تک لکڑیوں کو لاتے جاؤ اور آگ لگاتے جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے 70 آدمی بس یہ کام پر ایک لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں آ رہی ہے اور اس پر آگ لگائی جا رہی۔ جب 3 دن اور 3 رات تک لکڑیاں جلنے لگی اور شعلے بھڑکنے لگے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اور تمہاری قوم ذرا آگ میں دیکھو تو صحیح، وہ آگ جو جلا رہی ہے اس کے شعلے بھڑک رہے اور آگ نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ذرا آگ میں دیکھو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ اور قوم کے 70 آدمیوں نے جب آگ میں دیکھا تو سب کی زبان پر اللہ، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ آگ کے اندر کھیتی پک رہی ہے، یہ آگ کے اندر باغ میں پھول نکل رہے ہیں، یہ آگ کے اندر باغ ہے جس میں درخت ہے اور درختوں پر پتے ہیں اور وہاں بھی پھل نکل رہے۔ اے اللہ سارا سبزہ، سارے پھل، سارے پھول اسی آگ میں نظر آتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ آگ جو ہے نا آگ یہ تو سب کو جلا کے ختم کر دیتی ہے اور پانی سب کے اندر پیداوار اور جیون پیدا کرتا ہے، یہاں تو معاملہ الٹا ہے، پانی آیا نہیں، اللہ پانی آیا نہیں، اور جب آیا تو 3 دن اور 3 رات آیا تو زمین خشک کی خشک، کھیتی نہ ہوگی، نہ سبزہ ہوگا، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول۔ جب پانی آیا تو سب خالی خالی، اور اللہ جب تو نے آگ لگوائی اور 3 دن اور 3 رات تک آگ کے شعلے بھڑکے تو اس میں سب کچھ نظر آتا، اس میں تو کھیت بھی لہلہاتے نظر آتے، اس میں تو باغ بھی سرسبز شاداب نظر آتے، اس میں تو پھل بھی نظر آتے، اس میں تو پھول بھی نظر آتے، اس میں درخت بھی نظر آتے، اس میں پتے بھی نظر آتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ تیرا ذہن یہ کہتا ہے پانی آوے، سبزہ اگے، آگ آوے، جلا دے وے، میری خدائی کہتی ہے پانی بھیجوں گا، جلا دوں گا، اور آگ بھیجوں گا اور اس میں سبزے اگا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں تھے؟ ارے کہو نہ تھے کہ نہیں تھے؟ کتنے دن؟ 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں۔ ارے میرے دوستوں کو 1 گھنٹہ آگ میں جائے تو کالا کالا کوئلے کی طرح باہر نکلے، پہچان میں بھی نہ آوے کہ اس کا چہرہ کیسا، اس کی آنکھیں کیسی، اس کا ناک کیسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن 40 رات آگ میں، اور جب آگ دھیرے دھیرے نیچے آئی اور بجھنے لگی تو ساری قوم جمع ہوئی کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی ہڈی نظر آئے گی، ارے حضرت ابراہیم کی راکھ نظر آئے گی۔ لیکن میرے دوستو جیسے آگ نیچے آئی سب نے اعلان کیا آ جاؤ، ابراہیم تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم سننا میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ تھمی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، اللہ کی قسم سب نے گواہی دی کہ ابراہیم تم جب آگ میں گئے تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے، آگ سے نکلے ہو تو تمہاری خوبصورتی 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ کتنی؟ 10 گنا زیادہ ہو چکی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مبارکبادی دے رہے کہ آ جاؤ اللہ کے نبی آ جاؤ، آپ 40 دن 40 رات آگ میں رہے لیکن آپ کا تو ایک بال بھی نہ جلا، آپ کا تو کان بھی نہ جلا، آپ کا تو ناک بھی نہ جلا، آؤ ابراہیم آ جاؤ۔ سارے لوگ مبارکبادی دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا ہٹ جاؤ۔ ایک کونے میں گئے اور کونے میں سجدے میں جا کے زاروں قطار رونے لگے۔ سب نے کہا ابراہیم یہ رونے کی جگہ، ارے خوش ہو جاؤ، چھوٹ گئے، آزاد ہو گئے، یہ کوئی رونے کی جگہ۔ کہا حضرت ابراہیم نے کہا کاش اللہ مجھ کو پھر آگ میں بھیج دیتا۔ کیا فرمایا؟ کاش اللہ مجھ کو پھر آگ میں بھیج دیتا، میں آگ ہی میں رہتا، میں نہ نکلتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا ارے آگ سے باہر آ گئے ہو، یہاں تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم، جب آگ میں تھا 40 دن اور 40 رات ہر صبح اور شام اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا، اور اللہ بڑے پیار سے پوچھتا تھا کہ میرا بندہ ابراہیم آگ نے تجھے پریشان تو نہیں کیا، آگ نے تجھے کوئی گرماہٹ تو نہیں دی۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا اے آگ تو اگرچہ چلاوے، تو اگرچہ برباد کرے، تباہ کرے، لیکن میرا ابراہیم آیا ہے اس پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامت والی بھی ہو جا۔ بھئی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
ابراہیم. اللہ فرماتے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. تو ساتھ میں کہہ دو لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. جو آگ کے اندر سبزے اگا دے وے تو کرنے والا کون؟ اللہ. اور جو پانی بھیج کر بھی سبزہ نہ اگائے تو کرنے والا کون؟ اللہ. تو لا الہ. اب میرے دوستو, لا الہ الا اللہ پر جو بات آپ نے سنی, اللہ کرے کہ ہم سب توحید پر جمیں, اور الحمدللہ توحید ہے. کہو الحمدللہ توحید. اللہ اس پر موت نصیب فرمائے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارے دوستو, 22 سے 23 حدیثیں ملتی ہے, 22 سے لے کر 23 حدیث ملتی ہے, جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ارے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا تھا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پکا بولنے والا تھا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے والا تھا؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سے 23 مرتبہ قسم کھائی, والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, جس کے قبضے میں میری جان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں قسم کھا کر کہتا, اگر میرے امتی کو موت کے وقت کلمہ مل جائے, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ بھائی کیوں چپ چپ بیٹھا ہے؟ بولے حبیب صاحب, یہ جب آئے نا تو اس کی بیوی سے پہلے ملاقات کراؤ, پھر ادھر بلاؤ. بھائی اتنی پیاری بات بتائے اور تو کچھ بھی نہیں بولتا. ارے دعا کرو اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. بھائی کس کو موت کے وقت کلمہ چاہیے؟ آج میں آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں. بھائی سب کو چاہیے؟ ارے کہو نا چاہیے, سب کو کلمہ چاہیے. ہاں میں ایک دعا بتاؤں گا, ایک دوا بتاؤں گا. دعا پڑھو اور دوا کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. چلو آج اسی پر ہم بیان کریں کہ موت کے وقت کلمہ چاہیے تو دعا کیا ہے اور دوا کیا ہے. تیار ہو؟ ارے بولو نا, ہمت سے بولو, تیار ہو؟ دعا کیا ہے اور دوا. سب سے پہلے میں دعا بتا دوں, یہ دعا پڑھتے رہو, صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, رات پڑھو. ارے رات کو آنکھ کھلے تو پڑھو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے, موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا. میرے دوستو کون سی دعا؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران, قرآن میں ہے دعا. پارہ نمبر سورہ آل, اور بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی, جن کو یاد ہو ماشاءاللہ, علماء کرام کو تو یاد ہی ہوگی. میرے ساتھ میں پڑھے, اور یہ صبح بھی پڑھتے جاؤ, شام پڑھو, رات پڑھو, دکان پر پڑھو, کاروبار پر پڑھو, گھر میں پڑھو. ارے میرے دوستو رات کو آنکھ کھلے تو پڑھو. اللہ کو اتنا پیار آئے کہ اللہ کہے میرے بندے فکر مت کر, تیری آنکھ بند ہونے سے پہلے کلمہ دینا میرا کام ہوگا. میں کون سی دعا؟ پارہ نمبر سورہ آل, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ارے یاد ہے نا میرے پیارے دوستو, ساتھ میں پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں ترجمہ یاد کرو. کہہ دو اے اللہ, کہو اے اللہ, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہم سے ہدایت کو چھین مت لینا, کلمہ دینے کے بعد کلمہ چھین مت لینا. اے اللہ اپنی رحمتیں برساتا رہنا, تیرے سے بڑھ کر کوئی دینے والا. یہ تو کلمہ اگر موت کے وقت چاہیے تو یہ دعا ہے, یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اگر موت کے وقت کلمہ چاہیے تو میرے بھائیو یہ دعا پڑھو, پڑھتے جاؤ گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. کہو انشاءاللہ. یہ تو ہو گئی دعا. اب کس بات کی ضرورت؟ بہت ضروری ہے دوا. پیو گے؟ کڑوی بھی ہوگی تو بھی پیو گے. کڑوی تو ہوگی, ٹیبلٹ تو کڑوی ہوا کرتی ہے نا. یہ ڈاکٹر جو ہوتا وہ کچھ ہم کو میٹھی میٹھی ٹیبلٹ دیتا. ارے بولو دیتا. آپ کے کڑی میں کوئی ڈاکٹر ہو بھائی, معافی چاہتا ہوں, ایڈوانس معافی. ہوں گے نا ڈاکٹر حضرات بھی تو بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر کبھی میٹھی ٹیبلٹ نہیں دیتا, کڑوی کڑوی دیتا. اور کبھی کبھی تو کیا کہتا, او زہری ملیریا انجیکشن 5. تو انجیکشن دیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے بیٹھے سب کو اچھا لگتا ہے انجیکشن. اور کبھی کبھی تو کیا کہتا ہے, او سیریس سیریس, اٹس ویری سیریس میٹر, اس کو فوراً ایڈمٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ, آئی سی یو روم, اور فوراً آپریشن. اب آپریشن میں پھاڑا کاٹا, کتنے گھنٹے بے ہوش رہا. لیکن جب اچھا ہو جائے گا نا ماشاءاللہ, جب کڑی میں آئے گا نا تو کیا کہے گا, ڈاکٹر صاحب یہ مٹھائی آپ کو,
کہا کہ بھائی کیوں؟ ڈاکٹر صاحب کتنا پریشان تھا، وہ آپ نے آپریشن کر کے میری جان بچائی. تو میرے دوستوں ایک ڈاکٹر نے تمہاری باڈی کا علاج کیا، تم نے اس کو مٹھائی دی، حالانکہ اس نے کڑوی دوا بھی پلائی، ہاں اس نے کڑوے کڑوے بوٹل بھی چڑھائے، اس نے کڑوے کڑوے انجیکشن بھی دیے، اس نے کڑوا کڑوا آپریشن بھی کیا. ساری کڑوی چیزوں کو لینے کے بعد پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ اور یہ آپ کو ہدیہ، اور اس نے فیس بھی لیا، 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک کا بل بن جاتا. وہ سب ہاسپٹل کا بل بھی پورا کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو مٹھائی بھی دی، ڈاکٹر کو مبارکبادی بھی دی. ارے اس ڈاکٹر نے تیری باڈی کا علاج کیا، کڑوی کڑوی دوا پلائی، تو نے اس کا شکریہ ادا کیا. یہ علماء کرام باڈی کا نہیں روح کا علاج کرتے ہیں. کس کا علاج کرتے؟ لیکن علماء کو مٹھائی نہ. کہتا اے مولوی صاحب اب زیادہ جمعہ میں ایسی گڑبڑ کیا نا تو السلام علیکم، کسی اور جگہ نوکری پکڑ لینا. اب بیچارہ مولانا بیان کرے، ہاں تو میرے کو سناتا، ہاں تو تجھ رہ گیا پوری کڑی میں سنانے کے لیے، تو کرتا کا کوئی ایسے دھندے کے مولوی صاحب کو سنانا پڑے؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج میں آپ کو دوا بتا رہا ہوں، لیکن دوا بتانے سے پہلے میں 2-3 واقعے سناؤں گا، بہت پیارے پیارے واقعے. بھائی سنو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. ارے ہمارے نبی کی شان تو وہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی. ساتھ میں کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی اور کہا اس لکڑی کو پتھر پر مار لے، پانی کا چشمہ ابلنے لگے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی، اس کو پتھر پر مارا، پتھر ٹوٹا اور پھوٹا اور اس میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. کہو سبحان اللہ. اور ہوا نا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کریم میں ہے نا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے موسیٰ لکڑی ہاتھ میں لے لے، پتھر پر مار لے، پتھر ٹوٹے گا اور پھوٹے گا اور اس میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا. ارے میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ کو لکڑی لینی پڑی، پتھر پر مارنا پڑا اور چشمے ابلنے لگے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی شان تو دیکھے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. صحابہ پریشان ہے، آتشنا کثیرہ، صحابہ فرماتے پیاسے. ہمارے نبی نے فرمایا نہ تو لکڑی ہاتھ میں لوں گا نہ تو پتھر پر ماروں گا. وہ موسیٰ کی شان تھی، میری شان یہ ہوگی زمین پر ہاتھ رکھوں گا. ہاتھ رکھا اور انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. نعرہ تکبیر، نبی کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. حضرت سلیمان، کہو کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، چرندوں پر حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، پرندوں پر حکومت کی، زمین کے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کی. ارے وقت آیا تو حضرت سلیمان نے ہوا پر بھی حکومت کی نا. قرآن کریم نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت، ایک گاڑی تھی. کیسی میرے دوستو؟ یہ مرسیڈیز سب فیل ہو جاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گاڑی تھی، اس کا کوئی ڈرائیور نہیں. حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، ہوا کو کہتے تھے سٹارٹ. گاڑی چلتی نہیں تھی، اڑتی تھی، اور اس کی جو رفتار تھی وہ راکٹ سے بھی تیز. حضرت سلیمان فرماتے کبھی میں آنکھ بند کرتا کھولتا، جب آنکھ بند کیا میری گاڑی مشرق میں تھی، آنکھ کھولا تو میری گاڑی مغرب کے کنارے پر تھی. ہے نا کیسی زبردست گاڑی ہوگی. آج کل لوگوں کو گاڑیاں کا شوق ہے. میں کہتا کتنی بھی عمدہ لے لے، چلے گا تو زمین پر. ہمارے نبی سلیمان اڑتے تھے. ارے کون اڑتے تھے؟ گاڑی کا بات آ گئی نا تو میرے کو بھائی وہاں حبیب صاحب پٹھان ہے نا، آپ تو بولتے بولتے بہت گھبراتے تھے. پہاڑی آدمی کہہ کے چپ ہو گئے. پٹھانوں کی عقل ہو. کون؟ فرید بھائی بھی پٹھان ہے. ہاں 2 پٹھان، نیگیٹو پوزیٹو. وہ کہتے ہیں نا ایک پٹھان جو ہے نا بس میں بیٹھا ہے آرام سے، اور ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے گیئر بدل رہا ہے، کبھی 1 نمبر کبھی 2 نمبر کبھی دیکھ رہا ہے. ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے گیئر بدل رہا. اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کا جب سٹاپ آنے لگا تو آگے آیا. ڈرائیور صاحب کو کہتا ہے کائے کو تکلیف اٹھاتے، کیونکہ پورا گیئر باکس باہر نکال کے ہاتھ میں دے دیا. یوں گیئر باکس لیا وہ حبیب صاحب یوں ہاتھ. تو ڈرائیور نے کہا، پوری پبلک نے کہا یہ کیا کہا کب سے بیچارہ ادھر کر رہا ادھر کر رہا. اس طاقت نہیں ہے. دیکھو پٹھان کی طاقت تو دیکھو بھائی. خیر
بات کس پر چل رہی تھی؟ حضرت سلیمان. ارے کہو کس پر؟ حضرت. ہاں اب میری طرف توجہ دینا میرے دوستو. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی ہاتھ میں لینی پڑی. ارے کہو نہ لینی پڑی نا. کس پر مارنا پڑا؟ پتھر پر. تب جا کر پانی کے چشمے بہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ارے میرا محبوب تجھے لکڑی کی محتاجی نہیں, تجھے پتھر کی محتاجی نہیں, ارے تیرا مبارک ہاتھ بہت پیارا, بچھا دے. ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. اور میرے دوستو حضرت سلیمان, سنتے جاؤ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, درندوں پر, پرندوں پر, سب پر حکومت کی, ہواؤں پر حکومت کی. اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان نے ہوا پر حکومت کی. لیکن میرے کڑی کے بھائیوں ذرا پیار اور محبت سے کہو, حضرت سلیمان کا تخت ان کو لے کر اڑا, اوپر گیا, اوپر گیا, اوپر گیا, اوپر گیا, لیکن پہلے آسمان کو کبھی نہ پہنچ سکا. پہنچا پہلے آسمان پر پہنچا, حالانکہ بادشاہ ہے, جناتوں پر, درندوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, نہ جانے ہوا پر اور اڑنے پر حکومت ہے. لیکن تخت اڑے اڑے اڑے, جہاں پہلا آسمان آئے اللہ کا اسٹاپ, بس یہ سلیمان تیرا مقام ہے, یہ سلیمان یہ تیرا. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, کہو ساتھ میں صلی اللہ ہو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ وہ نبی سلیمان تو اڑے تھے اور پہلے آسمان تک پہنچے تھے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج رات تو بھی تو سو جا, آج رات تو بھی سو جا, میں تجھے اس مقام پر پہنچاؤں گا جس مقام پر میں موجود رہوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے آسمان کو چھو نہ سکے, کہو پہلے آسمان کو چھو نہ سکے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, براق چلتا گیا مکہ مکرمہ سے کعبہ, کعبے سے لے کر بیت المقدس, بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں پر جانے کے بعد اللہ نے فرمایا اوپر آ جا, اوپر آ جا میرا محبوب, مجھ سے قریب ہو جا. اللہ نے 8 جنتوں کو پار کروایا. 8 جنتوں کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میرا مقام ہو گیا. اللہ نے فرمایا نہ, تیرا مقام باقی ہے, سدرۃ المنتہا پر پہنچ جا. سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے, جبرائیل کو روک دیا, اے میرا محبوب اب اکیلا ہی تو آئے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور کوئی آئے گا نہیں. اللہ نے کرسی کو پار کروایا, اللہ نے اپنے عرش پر بلایا اور آمنے سامنے اللہ نے فرمایا میں تیرا حبیب بن گیا, تو میرا محبوب بن گیا. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, نبی کا دامن, نعرہ تکبیر.